اللہ رب العزت کی ایک ایسی عام نعمت جو انسانی معاشرے میں یکساں طور پر امیر و غریب، عالم و جاہل، صغیر و کبیر سب کو ملی ہے۔ وقت کی مثال تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل سے دی جاتی ہے کہ جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے، اگر اس سے نفع اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ وہ تو بہرحال پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرہ عام طور سے ضیاع وقت کے اندر ملوث ہے۔ وقت کو ضائع کرنے کے اندر ایک بہت لمبا طبقہ ملوث ہے، وقت کی آفت کا شکار نظر آتا ہے۔ یورپی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں، تمام تر کمیوں اور کمزوریوں کے باوجود وقت کا قدرداں ہے اور زندگی کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند بنا ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کا بڑا سبب وقت کی قدردانی ہی ہے۔ جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں، جو قومیں اپنے وقت کو سمجھتی ہیں، جو قومیں اپنے وقت کو جانتی ہیں، صحراؤں کو گلشن بنا دیتی ہیں۔ وہ قومیں صحراؤں کو، جنگلوں کو بھی گلشن بنا دیتی ہیں۔ وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کے جگر پاش کر سکتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، وہ زمانے کی زمام قیادت سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، وقت کو ٹال دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، وقت کو ایسے ہی پامال اور برباد کر دیتی ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی قوموں کو وقت ضائع کر دیتا ہے، وقت ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے اور نقصان میں رہتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قیمت چیز اگر کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے تو وہ وقت ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا ہمیں قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے لمحات کی قدر نہ کرنے سے منٹوں کا کام، منٹوں کی قدر نہ کرنے سے گھنٹوں کی قدر نہ کرنے سے ہفتوں کی قدر نہ کرنے سے مہینوں کا، اور مہینوں کی قدر نہ کرنے سے سالوں اور عمروں کا ضائع کرنا ہمارے لیے بہت آسان بن گیا ہے۔ ہم لوگ بیٹھکوں، چوپالوں، ہوٹلوں اور نجی مجلسوں میں وقت گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا کتنا ہی قیمتی وقت نکتہ چینی، غیبت، بہتان، چغلخوری اور بے راہ روی اور بے تحاشا سونے میں ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس۔ کیا فرماتے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے نمبر پر حیاتک قبل موتک۔ کیا فرماتے ہیں؟ حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ ایک وقت آئے گا زندگی کے وقت کو گزارنے کے بعد میں تمام انسانوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ہر باشندے کو، ہر انسان کو آنی ہے، چاہے وہ شیش محل میں ہو، چاہے وہ قلعوں کے اندر گھرا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بھی دروازے کے اندر بند کیوں نہ ہو، اس کو موت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، قبل اس کے کہ موت آ جائے اپنی اس زندگی کی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے اس کی قدر کر لو، تو یاد رکھیے گا کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر چومے گی۔
दूसरे नंबर पर फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वसीहतका क़ब्ल सुक़मिक, वसीहतका क़ब्ल सुक़मिक। जब इंसान सेहत वाला होता है, जब इंसान के बदन के अंदर जान होती है, सांस में सांस बाकी है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सोचने की जरूरत यह है, एक ऐसा वक्त भी आता है वो बीमारी के लम्हात होते हैं, इंसान चारपाई पे पड़ा हुआ होता है, इंसान किसी से अगर कुछ कहता भी है तो घर के लोग भी इधर आदर कर देते हैं और उसकी बात को सुनते नहीं है, बल्कि टाल देते हैं और ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो काफी दिन से बीमार पड़ा है, इसमें तो बीमारियों ने जगह रखा है। इसके बावजूद मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं वसीअतका क़ब्ल सुक़मिक, सेहत को गनीमत समझो बीमारी के आने से पहले। बीमारी आएगी, हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, सब कुछ होकर रहेगा। याद रखिएगा, इस सेहत को अपनी गनीमत समझ लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, क्या फरमाते हैं वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, अपने फारिग औक़ात को, फारिग टाइम है, आज हम खाली हैं, ऐसा वक्त भी आएगा कि आप इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, फिर ये कहते फिरेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं निकलता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी वजह से किसी इंसान को नसीहत करते हुए ये बयान फरमाते हैं, ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अपने फारिग औक़ात को मशगूल औक़ात की आने से पहले गनीमत जान लो, तो याद रखिएगा कामयाब और कामरानी हमारा मुक़द्दर चुनेगी। और चौथे नंबर पर फरमाया वशबाबका क़ब्ल हरमिक, क्या फरमाया वशबाबका क़ब्ल हरमिक। आज अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी दी है, एक वक्त आएगा कि इंसान का बुढ़ापा भी आएगा, इंसान बूढ़ा भी होगा, इंसान के चेहरे पर जो नूरानियत और जो सिलवटों के बगैर चेहरा नजर आता है पूरी दुनिया देखती है, लेकिन एक वक्त आएगा चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा तबके वाला हो, नीचा तबके वाला हो, महल में रहने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, शीश महल के अंदर बसर करने वाला हो या आबाद जंगल के अंदर रहने वाला हो, याद रखिएगा बुढ़ापा जरूर आएगा, बुढ़ापे से कोई नहीं बच पाएगा। आज जवानी के अंदर चेहरा खुशनुमा नजर आता है, एक वक्त आएगा कि चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, चेहरे के अंदर गड्ढे हो जाएंगे, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटनों को पकड़ पकड़ के चलने वाले बन जाएंगे, कमर झुक जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी वजह से फरमाते हैं वशबाबका क़ब्ल हरमिक, कि बुढ़ापे के आने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझ लो, अपनी जवानी को गनीमत जान लो। याद रखिएगा जिसने अपनी जवानी की कदर कर ली, अपनी जवानी वाली नेमत की कदर कर ली, वो दुनिया के अंदर तो कामयाब होगा ही, लेकिन उखरवी जिंदगी के अंदर भी कामयाब और कामरान होकर रहेगा। पता ही चलता है आज हम कितने इंसान ऐसे हैं कि अपनी जवानी को फजूल बातों में, फजूल गपशप में इधर आदर गुजार देते हैं, अपने वक्त को जाय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज जवानी दी है, और जवानी की तो अल्लाह तबारक व तआला को तौबा भी पसंद है, बुढ़ापे की क्या तौबा है। जब टांगों में दर्द हो, जब सांस ऊपर को उखड़ने लगे, जब मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हाथों में दर्द होने लगे, पैरों से चला ना जाए, तो बाप के वो बेटे जिनको इंसान ने पाला है, जिसको इस बाप ने पाला है, वो बेटियां वही गाली बकती हैं, वही कहती हैं ये अब्बा जी को ये शर्म नहीं आती, यहाँ से जाके कम से कम 1-2 घंटे को मस्जिद में चले जा, वही खे करने जाके। ये जवान बच्चों का हाल है,
جو حالات معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ بوڑھی اماں کو برداشت نہیں ہوتا، وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں سسک رہا ہے، تو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کندھے میں درد ہو رہا ہے، چلا نہیں جا رہا، اس کے باوجود میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آج جوانی ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ کرامن کاتبین ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے فعل کو، آپ کے قول کو، ایک ایک چیز کو وہ لکھ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر کاپی اور پینسل لے کر ڈاکٹر اور انجینئر، پروفیسر، میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، صرف ہم ہی لکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹے نگرانی کے لیے 2 گارڈ آپ کے ساتھ میں مسلط کرتا ہے، جس کو آج ہم دنیا کے اندر اگر کوئی گارڈ ہمارے سامنے آ جائے تو فخر کے طور پر، میرے بھائی عزت کے طور پر، بڑے پن کے طور پر لوگوں سے یہ کہتے ہیں، لوگوں سے یہ سنا ہے، لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ انسان فخر کرتا ہے اور زمین پر ایسے اکڑ کر چلتا ہے کہ میرے علاوہ اب کوئی اس دھرتی پر باقی نہ رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پتہ یہ چلتا ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط گارڈ، اس سے بھی زیادہ کیمرہ پوری دنیا کے اندر کیمرے ایجاد ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ کیسا ہے؟ وہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے، وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ اگر انسان گھر میں ہے وہ تب بھی دیکھتا ہے، اگر انسان اندر کسی جگہ پر موجود ہے، جنگل میں ہے تب بھی دیکھتا ہے، عبادت میں ہے تب بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی اگر قدر نہ کی تو یاد رکھیے گا آپ کا وقت صحیح نہیں گزر سکتا، آپ کا بڑھاپا بھی برباد ہو کر رہے گا۔ جس انسان نے اپنی جوانی کی قدر کر لی، ان لمحات کی قدر کر لی، وہ یاد رکھیے گا اپنی بڑھاپے کی زندگی کو بھی سکون سے اور آرام سے گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ضرور ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تو اتنے قریب ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے نماز میں لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہمارے زبان پر ہوتی ہے، ہم یہ نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں، اس پر اتنی ہی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان جملوں سے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان کو وقت مقررہ پر، وقت متعینہ پر یہاں سے جانا ہے، یہاں سے درگزری کرنی ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں رہے گا۔ اگر ساتھ میں جائیں گے تو نیک اعمال جائیں گے، اچھے اعمال جائیں گے، اچھی گفتگو جائے گی، اس کے علاوہ کچھ ساتھ میں نہیں جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کیا فرماتے ہیں؟ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کیا فرماتے ہیں؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ انسان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ آج وہ مالدار ہے، آج اس کے پاس میں طاقت ہے، آج اس کے پاس میں دولت ہے، آج اس کے پاس میں بہت سی شیش محل بنے ہوئے ہیں، ہر چیز ایجاد ہے، ہر سہولت کی چیز موجود ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ فقر آئے گا، ایک وقت آئے گا محتاجی آئے گی، ایک وقت آئے گا غربت آئے گی، ایک وقت آئے گا پریشانی اور مصیبتیں اس کو جگڑ لیں گی اپنے شکنجے کے اندر۔ تو یاد رکھیے گا، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی سبق سے میرے بھائیوں لینے کی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج دولت دی ہے، اگر آج پیسہ دیا ہے، اگر آج عزت و شہرت دی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جس نے آپ کو دولتیں
دی ہیں, جس نے آپ کو عزت دی ہے, جس نے آپ کو طاقتور انسان بنایا ہے, طاقتور شخص بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, وہی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک دن میں لے سکتا ہے. اور ایسا ہوگا ضرور. ایک انسان کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے, ایک انسان کے حالات اور ایک انسان کا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, بلکہ عدلتا بدلتا رہتا ہے. آج کچھ پیسہ زیادہ ہے, کل کو ایسا وقت آئے گا کہ آپ بالکل کورے ہوں گے. ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پیسے کی قدر نہ کریں, آپ اپنی نعمتوں کی قدر نہ کریں, آپ اپنی جائیداد کی قدر نہ کریں, تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر کو, اس نعمت کو آپ سے چھین لیں. آپ سے وہ پیسہ, آپ سے وہ دولت, آپ سے وہ جائیداد اپنے پاس لے لیں. جس اللہ نے دی تھی وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے. تو ہمیں اس وجہ سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں, جوانی دی ہے تو جوانی کی بھی قدر کریں. بڑھاپا آئے گا میرے بھائیوں, بڑھاپا ضرور آنا ہے, ہر انسان کو آنا ہے. آج ہم فخر کے مارے ہر انسان کہتا پھرتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں, بڑھاپا بھی نہیں آیا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ حقیقت ہے, یہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں, جس کو ہم غور نہیں کرتے. اور 24 گھنٹے کے اندر اگر ہم اپنے پورے اوقات کو سامنے رکھ کر ٹائم ٹیبل بنا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم آدھا گھنٹہ اور پون گھنٹہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکالتے. 5 وقت کی نمازوں کا میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اگر کوئی انسان 5 وقت کا نمازی ہے, 5 وقت کی عبادت کرتا ہے, پتہ ہی چلتا ہے 1-1.5 گھنٹہ نماز کے اندر 5 کے خرچ ہوتا ہے. لیکن ہمارا کتنا وقت ایسا ہے جو چوپالے پر گزرتا ہے, کتنا وقت ایسا ہے جو ہوٹلوں پر گزرتا ہے, کتنا وقت ایسا ہے جو نکتہ چینی میں گزرتا ہے, کتنا وقت ایسا ہے جو غیبت اور چغلخوری اور بہتان میں گزرتا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے, غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو نصیحت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو, ورنہ یاد رکھیے گا آپ کی یہ زندگی, یہ دنیا کی زندگی اگر ان 5 چیزوں کو ہم نے نہ سمجھا تو ناکام ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. پتہ ہی چلتا ہے بزرگوں کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے وہ اپنے وقت کو ایسے گزارتے تھے. امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب وہ مطالعہ, جہاں جس جگہ پر مطالعہ کرتے تھے, کتابوں کو پڑھتے تھے, ان کو کھانے کی اور کپڑا پہننے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی, اتنے مشغول ہوتے تھے. بہت سے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں. امام راضی کے بارے میں آتا ہے, امام راضی ایسے ہی امام راضی نہ بنے, امام راضی ایسے ہی وقت کے امام نہ بن گئے, بلکہ کتابوں کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر جو وقت قلم کی نوک کو صحیح کرنے میں لگتا ہے, قلم کو کاٹنے میں لگتا ہے, اپنے اس وقت کے اندر بھی ادھر قلم کاٹ رہے ہیں, ادھر قلم کی نوک کو درست کر رہے ہیں, ادھر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے, اللہ تبارک و تعالی کا ورد جاری ہے. پتہ ہی چلتا ہے یہ بندے جب کچھ بنے ہیں, جب امام بنے ہیں, جب انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں, اپنے وقت کی قدر سمجھی ہے, اپنے وقت کو جانا ہے. پتہ ہی چلتا ہے الوقت اکمل من الذهب, کسی نے کتنا ہی خوب کہا ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے, وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آج پوری دنیا ایک نئے سال کو سمجھ کر, ایک نئے سال کو گزرنے کے بعد میں خوشی مناتی ہے, پٹاخے چھوڑتی ہے, کمکمے جلاتی ہے. اور یہ قوم جو بیٹھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے, یہ شامل نہیں ہے, یہ میسج کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, ٹویٹر کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, بہت سی فیس بک کی لائن کے ذریعے سے, اور میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یوٹیوب کے ذریعے سے پتہ ہی چلتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ضرور شامل کرتی ہے. آپ مجھے بتائیے شریعت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں یہ چیزیں سکھائی تھی؟ ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ ہمارا ایک وقت, 1 سال گزر گیا, 1 سال زندگی سے کم ہو گیا, ہماری زندگی سے ختم ہو گیا, یہ سمجھیے گا موت قریب آ گئی. پتہ ہی چلتا ہے اگر ہم نے وقت کی قدر کر لی
تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہے ہیں، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے ضرورت ہے ان 5 باتوں پر ہم عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ نمبر 1 پر فرمایا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ حیات کا قبل موتک، میرے ساتھ میں کہہ لیں، آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی فرماتے ہیں حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وصیحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وفراغک قبل شغلک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر اپنے فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو مشغول اوقات کے آنے سے پہلے۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو، آج جوانی بھی ہے، بڑھاپا آئے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو، اپنی جائیداد کو، اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو، اس وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ محتاجی آئے گی، ایک وقت آئے گا غریب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔